ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں حضرت علامہ مولانا محمد سمیع اللہ صاحب جو کہ کوئٹہ شہر کے امیر ہیں۔ الحمدللہ لاہور میں ابھی تقریباً ہمارے دوست احباب جو قافلے کی صورت میں بلوچستان کے مختلف اضلاع سے تشریف لا کر کے 200 کے قریب افراد جمع ہو کر کے یہاں لاہور سے تقریباً 27-28 گھنٹے کا تکلیفی سفر طے کر کے وہ یہاں آئے ہوئے ہیں، اور اسلام زندہ باد کانفرنس اور عقیدہ توحید سیمینار میں، اور اس عقیدے کو اور اس تاثر کو لے کر کے جو پوری صرف بلوچستان میں نہیں، میں تو کہتا ہوں پوری دنیا میں جو مسلمانوں پر جو تکلیفیں اور جو صعوبتیں آج اس پرفتن دور میں اور یرغاریت والی دور میں جو ڈھائی جا چکی ہے اور مسلمانوں کے خون ریزی کیا جا رہا ہے، تو اس اسلام زندہ باد کانفرنس میں ایک یہ پیغام دینا چاہتے ہیں پوری دنیا کو کہ ہم ان مظلوم مسلمانوں کی حمایت اور ان کے ساتھ ہیں، بالخصوص جو ٹارگٹ کلننگ علماء کرام کا اور طلباء کرام کا، اور جو چیدہ ہمارے مفتیان کرام ہیں ان کو شہید کیا گیا۔ تو اس صورتحال میں بھی ڈاکٹر اشرف آصف جلالی صاحب کا میں ممنون ہوں، شکر گزار ہوں کہ وہ آ کر کے ہمیں سنبھالا، اور انہوں نے آ کر کے وہاں کانفرنسیں منعقد کی اور انہوں نے ہم سے رابطہ کیا، اور یہ جو قافلہ آپ کو نظر آ رہا ہے آج، یہ جو کاوشیں ہیں، یہ ڈاکٹر صاحب کی جو کرامت ہے، اور اتنی دور اور بعید سے لوگ تشریف لا کر کے اور اس کانفرنس میں تشریف لائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کانفرنس کے متعلق جو ضرورت ہے یہاں پر، سب سے پہلے میں قائد محترم مفکر اسلام ڈاکٹر محمد اشرف آصف جلالی صاحب استاد العلماء کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور لاہور کے اہلیان کی شکریہ بھی ادا کرتا ہوں جنہوں نے ڈاکٹر صاحب نے ہمیں دعوت دی، چاغی والوں کو اور بلوچستان بھر کے تمام علماء مشائخ جو نوریہ میں جمع ہو گئے تھے۔ اس رات ڈاکٹر صاحب نے ٹیلی فونک خطاب فرمایا تھا اور ہمیں دعوت دی۔ تو اسلام زندہ باد کانفرنس اور عقیدہ توحید سیمینار کی ضرورت، اہمیت کیا ہے، کیا ان کی ضرورت ہے یا ویسے ہم ٹائم ضائع کرنے کے لیے آئے ہیں، تو اس بات کی وضاحت کرنا چاہتا ہوں کہ اسلام زندہ باد کانفرنس کی جو اشد ضرورت ہے اس دور میں، اور اغیار نے جس طرح اسلام پہ حملے کیے، اسلام کے نام پر دہشت گردوں کو اکٹھا کر کے اسلام کو بدنام کیا ہے، داعش کی صورت میں، بقایا لوگوں کی صورت میں، تو ہم پوری دنیا کے سامنے وضاحت کرنا چاہتے ہیں کہ اسلام وہ نہیں جو دہشت گردی کروانا چاہتے ہیں، جو اسکولوں میں، مدرسوں میں، کالجوں میں، بازاروں میں، درباروں میں دھماکہ کروا کے اسلام کو بدنام کریں۔ اسلام تو وہ اسلام ہے جس میں ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جانوروں کے آرام کے بارے میں بھی ہمیں تاکید فرمائی ہے کہ اگر وہ جانور رات کو آرام کریں تو اسلام ہمیں یہ کہتا ہے کہ ان کے آرام کا بھی خیال رکھا چاہے۔ تو اسلام وہ اسلام ہے، ہم اس اسلام کو سیکھنے کے لیے اور سکھانے کے لیے یہاں پر جمع ہو گئے ہیں۔